میں ہوں واجد نواز ٹھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ آج کے تجزیہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی، اور ہماری قانونی اور تبصرہ میں معاونت کریں گے محمد صفت الحسنین ایڈوکیٹ صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضلع بکر میں نئی سیاسی جو صورتحال بنتی سنورتی جا رہی ہے، اس میں حال ہی میں ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق ایم پی اے امیر محمد خان حسن خیلی گرفتار ہوتے ہیں۔ گرفتاری کے بعد جو ہے ان کی ضمانت ہوتی ہے، اور ضمانت کے بعد پھر رہائی ہوتی ہے، اور رہائی کے بعد ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوتا ہے جس میں وہ اپنی سابقہ جو محبوب پارٹی ہے ان سے علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ نوانی شاہانی اتحاد ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے جلد ہی ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ ضلعی سیاست پر جو ہے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں بلا تاخیر اپنے مہمان حفیظ اللہ شاہ ہاشمی کی طرف جاؤں گا۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ امیر محمد خان حسن خیلی گرفتار ہوتے ہیں، گرفتاری کے بعد ان کی ضمانت ہوتی ہے، ضمانت کے بعد پھر ان کی رہائی ہوتی ہے، اور رہائی کے بعد آج ہی جو ہے ان کا ایک ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا ایک ڈراپ سین ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور آنے والے حالات میں امیر محمد خان کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں واجد نواز صاحب آپ کا بھی اور سانول نیٹ ورک کا کہ مجھے آج اس اہم موضوع بولنے کے لیے آپ نے بلایا ہے۔ امیر محمد خان ہو یا ان کا پورا گروپ، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 15 دن پہلے ہم نے سانول نیٹ ورک پر یہ خبر بریک کی تھی کہ چند ہی دنوں میں وہ 9 مئی کی مذمت بھی کریں گے اور تحریک انصاف کو چھوڑ بھی دیں گے۔ تو اس کا پہلا جو قطرہ ہے وہ امیر محمد خان ہی ثابت ہوئے ہیں، اور ان کے معاملات چل رہے تھے۔ کچھ معاملات ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے حکومتوں کے کئی معاملات ہوتے ہیں، کوئی یہ ہوتا ہے کہ فلاں جماعت میں شامل ہو جاؤ، یا آپ آزاد رہو گے، یا آپ کسی کے ساتھ شامل ہوگے۔ تو ایسے معاملات طے کرنے کے لیے کچھ وقت لگا ہے، اور اس دوران میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ عبدالمجید خان خنان خیل جو کہ ایک عرصہ سے ان معاملات کو طے کرنے کے لیے لگا ہوا تھا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جو ان کے کزن ہے شہزاد حسن خان، وہ بھی مطلوب تھے پولیس کو، اور تحریک انصاف کے جالے تھے۔ ان کے کئی کام اور کئی لوگوں کے کام اور ان کے کام ڈی پی او اور دیگر دفاتر سے عبدالمجید خان خنان خیل صاحب کروا رہے تھے۔ تو اس وقت میں نے سوال بھی کیا تھا کہ ایک طرف تو وہ آپ کے مخالف ہیں، سیاسی بھی اور جماعت کے لحاظ سے بھی، دوسری طرف آپ ان کے کام بھی کرا رہے ہیں۔ اور پھر امیر محمد خان کے منظر عام سے آنے سے 2 دن پہلے ڈی پی او کے ساتھ 1 بائی 1 ملاقات عبدالمجید خان خنان خیل کی جو ہوئی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اس سے قبل حمزہ شہباز شریف سے ملاقات، آئی جی پنجاب اور آر پی او سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ اس کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا آپ واضح طور پر دیکھیں کہ امیر محمد خان، اور اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ امیر محمد خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، راستے میں کہیں وہ ریسٹ ہاؤس پہ اور قیام پذیر کیا جاتا ہے، اور کل جو عدالت میں پیش کرنے کے بعد ایک کیس میں انہیں بری کر دیا جاتا ہے، ایک کیس میں ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ گاڑی پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اسی دوران ان کا دوسرا ساتھی جو ضمانت کرواتا ہے، رہا ہونے کے بعد پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے اور انہیں بکر اور پھر سرگودا شفٹ کر لیتی ہے۔ اور آج جیسا کہ ہمیں اس سے پہلے بھی یہ معلوم ہو چکا تھا ذرائع سے کہ ان کا 1-2 دن میں اعلان متوقع ہے، اور آج آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ انہوں نے 9 مئی کا اعلان بھی کیا اور پھر تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان بھی کیا۔ تو میرے یہ سوال ہے ان سے کہ اگر یہی کام کرنا تھا تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو جس اذیت سے گزارا ہے، تو یہ کام تو اسی دن بھی ہو سکتا تھا۔ 3 ماہ کی روپوشی اور پھر کارکنوں سے جو معاملات ہوتے رہے ہیں، تو ان سے انہیں کیا فائدہ پہنچا ہے؟ ہاں، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہے جذبہ حب الوطنی کا جاگنا اور نئے 9 مئی کی جو ہے وہ مذمت کرنا، یہ بڑی معنی خیز ہے۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو پہلے کر لیتے۔ شاہ صاحب، اسی کے ساتھ جڑا سوال ہے کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ خنان خیل کی بھی انوالومنٹ رہی ہے، تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ حسن خیلی اور خنان خیل کا جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف جو ہے مستی خیل کی بھی گرفتاری ہوئی ہے،
عزیز احمد خان مستی خیل کی جو کہ ضلعی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، تو لیکن ان کی ضمانت تو ابھی تک نہیں ہو سکی اور یہ اطلاعات ہیں کہ انہیں سرگودا منتقل کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ مستی خیل ہو یا نیازی، وہ بھی چند دنوں میں منظر عام پر آ جائیں گے اور زیادہ دن نہیں لگیں گے، 2-3 دنوں میں. ان کی بھی کوئی ویڈیو آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے بالکل، اور ویڈیو آئے گی ان کی. اور یہ معاملات امیر محمد کے ساتھ ہی ان کے بھی طے ہو چکے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ امیر محمد خان اس وقت نعمانی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئے گا. اچھا. اور حنان خیل دعویٰ کر رہے ہیں جو کہ اس تمام گیم کو کلیئر کرانے والے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں گے. اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا وہ گروپ اکٹھا رہتا ہے مستی خیل نیازی یا امیر محمد خان، یا امیر محمد خان مجید خان کے ساتھ مسلم لیگ میں جاتا ہے، یا امیر محمد خان استحکام پارٹی کے ساتھ جا کر اور نعمانیوں کے ساتھ جاتا ہے. یہ وقت بتائے اسی سے جڑی خبر ہے کہ سرگودا میں حنان خیل اور انعام اللہ نیازی کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی خبر ہے کہ حنان خیل جو ہے کل سارا دن ان کا کافی یعنی ٹائم جو ہے ڈی پی آفس میں بھی گزرا ہے، اور یہ جتنی بھی صورتحال چل رہی تھی اس کو وہ مانیٹر کر رہے تھے. اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ بلا شبہ انعام اللہ خان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ دریا خان سے نون لیگ کا الیکشن ٹکٹ پر الیکشن لڑے. اس میں نون لیگ کی مقامی قیادت بھی شامل ہے اور نون لیگ کی جو بالائی قیادت ہے وہ بھی شامل ہے اس کے لیے کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں. لیکن میری انعام اللہ خان صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ چونکہ بیمار بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں 2 جگہ سے الیکشن لڑوں، اور میرا میاں والی سے الیکشن لڑنا ضروری ہے. لیکن آنے والا وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیاست میں ویسے بھی کوئی بات بعید نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس مسئلے میں. صفت اللہ حسنین صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آج حلقہ بندیوں کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی. ایک تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس خبر ہے؟ دوسرا جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے سوشل میڈیا پر چلنے والی جو خبریں ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں، اس کی بھی تردید سامنے آئی ہے، اور ترجمان الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہم نے ٹائم پیریڈ دیا ہے اسی میں ہی الیکشن ہوں گے. اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اتنا اہم سوال مجھ سے کیا. جو انفارمیشن ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ نظر آ رہی ہے وہ تو ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوئی، جو کہ امید ہے کہ آج شام تک یا کل تک انشاءاللہ ہو جائے گی. تو جیسے ہی وہ اپڈیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس پہ علیحدہ ہم پروگرام کر لیں گے اور ناظرین کو اس بارے میں بریف کر دیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ نے سوال پوچھا کہ الیکشن ڈیلے ہونے کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کسی صورت ڈیلے ہونے ہیں، کیونکہ جو ماحول بنا ہوا ہے اور جس گرما گرمی کے ساتھ آپ پورے پاکستان کو دیکھ لیجئے، ضلع بکر کو دیکھ لیجئے، تو جو گرما گرمی چل رہی ہے ماحول میں، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جو ہے کسی صورت میں ڈیلے ہوں گے. ہاں، یہ زیادہ تر یہ ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کا یا 4-5 دن کا مارجن ہو جائے، وہ بھی بہت کم چانسز ہیں، لیکن ڈیلے ہونا مجھے نہیں نظر آ رہا. چلیں ہم واپس آتے ہیں اپنے حفیظ اللہ شاہ صاحب کے پاس. شاہ صاحب، ایک آج سوشل میڈیا پہ بھی خبر چل رہی ہے اور نعمانی شاہانی جو ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں نعمانی شاہانی اتحاد کے، شاہانی اتحاد سے مراد عامر عنایت خان شاہانی، تو معاملات فائنل ہو چکے ہیں اور سننا ہے بھی جلد ایک پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ میرے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ عامر عنایت خان شاہانی اور نعمانیوں کے معاملات طے ہو چکے ہیں، اور تھوڑی سی جو رکاوٹ تھی ان معاملات میں وہ دونوں حلقوں کے بارے میں تھی. یعنی پی پی 92 اور پی پی 93، بی پی 92 اور بی پی 93 دونوں سے عامر عنایت خان شاہانی ہی الیکشن لڑیں گے. پھر ایک حلقہ چھوڑ کر جسے بھی نعمانی لڑانا چاہیں وہ لڑا سکتے ہیں. اور چونکہ عامر عنایت خان شاہانی اس وقت ایک فیورٹ امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے چونکہ بہت ورک کیا ہے اور پھر ایک وڈیرا خاندان میں سے نکل کر انہوں نے جو ایک سڑکوں تک اور چائے کے ہوٹلوں تک اور لوگوں کی خوشی غمی تک سیاست کو لے آئے ہیں، حویلیوں سے نکال کر اور وہ باہر لے آئے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ترقیاتی کاموں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو عامر عنایت خان شاہانی نے ایک بہت کامیاب اپنا 10 سالہ ٹینور گزارا ہے. تو اس سلسلہ میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شاید مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کو نعمانیوں نے بھی اسی لیے ان کے ساتھ الحاق کرنا اور دونوں حلقے دینا پسند کیا ہے. تو یہی میں سمجھتا ہوں اتوار والے دن
मेरी इत्तला के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। जी नाज़रीन, एतवार के दिन शानी हाउस पर जो है शुनीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें नवानी शाहानी जो इत्तेहाद है उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। शाह साहब ये बताइएगा कि अगर जो है नवानी शाहानी इत्तेहाद हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में ढांडला ग्रुप की स्ट्रेटजी क्या होगी और PP 92 और PP 93 में ढांडला ग्रुप की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, ज़िला में दो ही बड़े ग्रुप हैं, एक ढांडला ग्रुप है, एक निवानी ग्रुप है। इसी तरह जिस जमात में भी ढांडला ग्रुप जाएगा उसकी अपोजिट जमात में निवानी ग्रुप जाएगा, या फिर ये होता है कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं। ला महला अगर निवानी ग्रुप ने अब पहल करते हुए अपने आमिर इनायत खान शाहानी को शामिल करके अपना एक दिखा दिया है कि हम इस तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो लाजमी बात है कि ढांडला ग्रुप ने भी अपनी एक लाएअमल तैयार कर लिया होगा और वो भी बहुत जल्द आवाम को खुशखबरी देंगे और वो भी हो सकता है कि दोनों सीटों पर एक ही ऐसा उम्मीदवार दें जो उनका मजबूत तरीन उम्मीदवार हो और उस उम्मीदवार के मुकाबले में शायद छोटे मोटे उम्मीदवार वो दस्तबरदार हो जाएं और उसी उम्मीदवार की ही हमायत करते नज़र आएँ। जी नाज़रीन, जैसा कि शाह साहब बता रहे हैं कि PP 92 और PP 93 में नवानी ग्रुप के इत्तेहाद से जो है आमिर इनायत खान शाहानी मुश्तरका उम्मीदवार हो सकते हैं, तो ढांडला ग्रुप की तरफ से भी ये स्ट्रेटजी सामने आ सकती है कि वो इन दोनों हलकों पे भी है एक मुश्तरका अपना उम्मीदवार जो है वो सामने लाएँ। सिफ्तुल हसनैन साहब, आपसे सवाल करने से कबल मैं ये बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पर जो है ढांडला और नईमुल्लाह खान शाहानी की मुलाकात के हवाले से नईमुल्लाह खान शाहानी ने तरदीद की है कि मेरी इस हवाले से किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं जो है अलग इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा और मेरा अपना एक वजूद है और मैं जो है अपनी बात पे कायम हूँ। तो ये बताइएगा कि अगर नईमुल्लाह खान शाहानी सिफ्तुल हसनैन साहब PP 92 और NA 92 पे इलेक्शन लड़ते हैं जी, तो या और हबीब खान नवानी भी जो है इलेक्शन लड़ते हैं, तो हबीबुल्लाह खान नवानी और नईमुल्लाह खान शाहानी जो है किस ग्रुप को नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल में जो बैलेंस ही काम हो जाएगा, क्योंकि नईमुल्लाह शाहानी साहब ने लामहला जो शाहानी ग्रुप का वोट है वो उन्होंने लेना है, जिसका थोड़ा सा नुकसान आमिर इनायत खान शाहानी साहब को होगा। दूसरी तरफ निवानी ग्रुप को जो है हबीब खान निवानी साहब जो हैं वो उनका जो वोट बैंक है उसको मुतासर करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में बात जो है वो बराबर ही कहीं आगे रुकेगी कि वो जो दोनों के इफ्स एंड कॉम्स हैं बट्स हैं वो उनको फ़ायदा एक दूसरे को दे जाएंगे। दूसरा, अब जो बात आपने कर रहे थे हबीब खान निवानी के साहब के हवाले से, तो वो वाकई बड़े सीरियस कैंडिडेट हैं। उनके साथ साथ आप मलिक ज़हीर अहमद उतरा साहब को उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। और रात की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि निवानी शाहानी इत्तेहाद जो हुआ है वो रात को 1-1:30 बजे के करीब फाइनलाइज्ड चीज़ें हुई हैं, और उस दौरान इस महफिल में ज़हीर अहमद उतरा साहब किसी सूरत भी शामिल नहीं हुए। उनकी नाराज़गी इस वक्त निवानी ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा है, और इस बारे में मुझे यही लगता है कि वो शायद उनको एक इंसेंटिव दे दिया जाए कि जो चेयरमैनशिप है आने वाले इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शंस में ज़िला कौंसिल की चेयरमैनशिप वो दे दी जाए, या फिर जो आमिर इनायत खान शाहानी साहब 2 हल्के जिनसे लड़ रहे हैं और अगर वो एक हल्का रह जाता है उनको ज़मीनी इलेक्शन करवाना पड़ता है, तो उस सूरत में भी उनको ये कहा जा सकता है कि आप उस ज़मीनी इलेक्शन में आप हमारी तरफ से कैंडिडेट होंगे। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि ज़हीर अहमद उतरा साहब नाराज़ हैं निवानी ग्रुप से, और हबीब खान निवानी साहब जो हैं वो अभी तक की इतलात के मुताबिक बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े सीरियस कैंडिडेट हैं। जी शाह साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? PP 93 में अगर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अगर आमिर इनायत खान शाहानी जीतते हैं तो फिर जो है मलिक ज़हीर उतरा को सामने लाया जाएगा, लेकिन वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है तो वहाँ जो है ढांडला ग्रुप को काफ़ी जो है वो एक एज हासिल है कि उनकी जो ज़ाती अपनी यूनियन कौंसल हैं उसी हल्का में आती हैं। और बाकी अगर सूरत हाल देखें कि नवानी और उतरा ख़ानदान के दरमियान कोई इख्तलाफ है, तो इस हवाले से ताहाल जो है मीडिया पे सोशल मीडिया पे
یہ کوئی اس طرح کی خبر باہر نہیں آ سکی، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ظہیر اترا اور رشید اکبر کے خان کے درمیان جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وہ کسی صورت بھی جو ہے ملک ظہیر اترا کو یا ملک ظہیر اترا جو ہے رشید اکبر خان نوانی کی ذات سے جو ہے علیحدہ نہیں جا سکتے۔ شاہ صاحب، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اگر عامر عنایت خان شاہانی پی پی 92 اور پی پی 93 سے کینڈیڈیٹ ہوں گے تو اترا یعنی ملک ظہیر اترا جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ پی پی 93 سے اگر عامر عنایت جیتے ہیں، اگر لفظ استعمال کریں تو پھر جو ہے یعنی دونوں حلقوں سے پی پی 92 اور 93 میں سے کسی ایک حلقے میں اگر وہ ہار جاتے ہیں پھر اترا کہاں جائے؟ واجد بھائی، بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیا حلقہ بنا ہے اس میں زیادہ تر چکوک کی آبادی آتی ہے، اور اس وقت چکوک میں بھی 2 امیدوار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نصر اللہ چکوک میں انتہائی مضبوط امیدوار ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف کچے کے جو 3-4 یونین کونسلیں ہیں ان سے ووٹ نہیں لینا، چکوک سے بھی ووٹ لینا ہے۔ اگر چکوک عوامی محاذ جو ہے وہ مضبوط کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی ایک کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ دیتا ہے تو مجھے بتائیں ان کا ووٹ کہاں جائے گا؟ تو ان کی جو کامیابی میں تو سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 حلقوں سے عامر عنایت خان شاہانی الیکشن تو لڑ رہا ہے، کیا دونوں حلقوں سے کامیاب ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں جو میری معلومات ہے اور میرا رابطہ بھی ہوا ہے کہ ملک ظہیر احمد اترا کا جو سامنے بیانیہ آیا ہے کہ میں ہر صورت عامر عنایت کے مقابلے میں چاہے وہ کسی بھی اتحاد کے ساتھ ہو میں الیکشن لڑوں گا، اس وقت تک کا اس کا یہ بیانیہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں سیاست میں کوئی بات حرف آخر تو نہیں ہوتی، اور آخری دن تک جو ہے وہ کینڈیڈیٹوں کو بٹھایا بھی جاتا ہے، کینڈیڈیٹ بنائے بھی جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے الیکشن کی نا۔ اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب 2 حلقے جیت جایا کرتے ہیں تو اس کے بعد اور کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو وعدے وعید یا آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ جو وعدے کیے جاتے ہیں، معاہدے کیے جاتے ہیں، حلف دیے جاتے ہیں، اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، عوام مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ اس سے ماضی میں بھی پہلے کتنے وعدے پورے ہو چکے ہیں۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ وہی بات ہوتی ہے جو موقع پر حل کر لی جائے۔ بعد کے وعدے جو ہوتے ہیں نا وہ بعد وہ ہے نا سرائکی میں کہ بعد یہ ہمارا خود چچ، تو لہٰذا وہ تو بعد کا مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، بلکہ سیاست مفادات کا کھیل ہے جس میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی مستقل دشمن۔ یہی صورتحال ضلع بکھر میں جو ہے بن چکی ہے، اور ضلع بکھر کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی دلچسپ شکل اختیار کر گئی ہے۔ اگر نوانی شاہانی اتحاد ہو جاتا ہے، اس حوالے سے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے تو یقینی بات ہے کہ ضلع بکھر میں ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ اور وہاں اگر کلور کوٹ میں دیکھیں کہ حسن خیلی کے ویڈیو بیان کے بعد یہ شنید کی جا رہی ہے کہ وہ خنان خیل سے اتحاد ہو سکتا ہے، تو اگر وہاں بھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو یقینی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ناظرین کو جو ہے اس حوالے سے بڑی تند و تیز خبریں ملیں گی، اور جو ضلعی سیاست کی صورتحال ہے وہ دلچسپ شکل اختیار کر جائے گی۔ واجد نواز ٹھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔